ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ جو خطبہ تھا اس کو خطبہ حاجہ بولتے ہیں. خطبہ حاجہ یہ عربی میں خطبہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عربی کو سب لوگ سمجھتے تھے, جانتے تھے, ان کے الفاظ اور معنی سے واقف تھے, اس لیے اس کی ترجمے کی نوبت نہیں آتی تھی. لیکن ابھی آج کے دور میں علماء کو چھوڑ کر کے عربی کے ترجمہ کوئی بھی سمجھتے ہیں. خطبے کے اندر کیا باتیں بتائی گئی, کس کے متعلق آیتیں پڑھی گئی, کسی کو کچھ بھی عطا پتہ نہیں رہتا ہے. کون سی حدیث پیش کی گئی, اس حدیث میں کیا پیغام دیا گیا. اس وجہ سے جو ہے خطبے کا ترجمہ نکاح کے موقع پر کرنا بہت مناسب ہے. خطبے کا نام خطبہ حاجہ ہے. حاجہ مطلب ضرورت کے وقت کے خطبے. یہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے, یا ان کے علاوہ کوئی بھی موقع پیش آتا, کہیں جنگ میں نکلنا ہوتا, لوگوں کو سمجھانا ہوتا, اسی خطبے کو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے پڑھا کرتے تھے. اس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں. اسی اللہ رب العالمین سے مدد چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اگر اللہ رب العالمین کسی کو سیدھے راستے سے غلط راہ پہ لگا دے تو پھر اس کو کوئی سیدھے راستے پر لا بھی نہیں سکتا. اللہ اگر ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ اگر کسی کو ٹیڑھے راستے پہ لگا دے, گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت بھی نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ النساء کی ابتدائی تلاوت کی گئی. اللہ نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اسی سے اس کے بیوی کو بھی بنایا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی اس جگہ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا, اور ان دونوں سے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام دونوں سے رجالاً کثیرا, بہت سارے مرد عورت اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے. واتقوا اللہ الذین تساءلون بہ والارحام, لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا واسطہ دیکھ کر کے, جس اللہ کا واسطہ دے کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داری کا مطالبہ کرتے ہو. اور یاد رکھو لوگوں ان اللہ علیکم رقیبا, اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے, نگرانی کر رہا ہے. بہت اہم ترین بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نگہبان ہے. کیا مطلب, کہیں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں CCTV کیمرے لکھا ہوا رہتا ہے کہ ساودھان آپ کیمرے کی نظر میں ہیں, وہاں الرٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ کے بندو اللہ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے. یعنی اگر خطبہ نکاح کے موقع پر یہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ پڑھنے کے وقت دلہا اس بات کو جان لے کہ جس لڑکی کو ان کے کاندھے پہ آز دی جاتی ہے, جس کا عقد وہ قبول کرنے والا ہے, ان کے کھلانے کی ذمہ داری
پہنانے کی ذمہ داری، پلانے کی ذمہ داری، عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری، سب کچھ اس کے کاندھے میں ہے۔ آج سے قبول کر لینے کے بعد سے تا حیات ان کے ذمہ ہیں۔ اگر اس میں وہ کوتاہی کرے تو یاد رکھیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین نگہبان ہے، اللہ رب العالمین نگرانی کر رہا ہے۔ کوتاہی ہو تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جب لڑکی دستخط کرتی ہے نکاح نامہ پہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قبول کر رہی ہے اس بات کو اللہ کو گواہ بنا کر کے، یہ اللہ جو مرد ان کے عقد نکاح میں آ رہا ہے، جو اجنبی تھا، اس دستخط کے ذریعے سے اور ایجاب و قبول کے ذریعے سے جو مرد ان کی زندگی میں آ رہا ہے، وہ زندگی بھر ان کی خدمت کرے گی، ان کے لیے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے گی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے شوہر کی حق ادا نہیں کیا تو وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، ہم سب اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم سب بھی جواب دہ ہیں۔ پھر اللہ نے دوسرے مقام پر، اچھا یہاں پر ایک اور جو آیت کا ٹکڑا ہے، تساءلون به والارحام، کچھ تفسیر کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رب سے ڈرو جس رب کا واسطہ دے کر کے ایک دوسرے سے رشتہ داری کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس میں دو رشتے کا اہتمام کرنا ضروری ہے لڑکے اور لڑکی والے کو، کہ دیکھو ایک لڑکی جو اجنبی تھی ایجاب و قبول کے بعد لڑکے کے ذمہ آ جاتی ہے۔ اب آج کے بعد سے ان کے پاس دو رشتے ہو گئے، ایک ہو گیا اپنے خاندانی رشتہ دار، اپنا گھریلو رشتہ دار، اب دوسرا ہے سسرالی رشتہ دار۔ لڑکی کی طرف مائل ہو کر کے گھر والوں سے لڑائی نہیں کرنا ہے، لڑکی کی طرف مائل ہو کر کے، یعنی کہ جیسے عام طور سے سماج میں تھوڑا بہت کچھ ہوا، ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا دیکھیں میں اپنی زندگی جی رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دونوں طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ اور بھائی بہن ہیں، ان کے حقوق اپنی جگہ پر الگ ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی تا حیات کرنا ہے۔ وہاں پر جہاں بیوی ہے ان کا حق الگ ہے، دونوں رشتوں کی حقوق کی ادائیگی کرنا خوشگوار زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، یہ اشارہ اس جانب کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ ہمیشہ سیدھی اور سٹیک اور سچی بات کہا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے تمام کاموں کو سنوار دے گا، جس کام میں ہاتھ ڈالو گے وہ کام اچھا ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی بیوی چھین لی گئی، ان کے بچے چھین لیے گئے، مکہ کی گلیوں سے وہ نکلے، کہا کہ سنو سنو سنو، تمہارے جیب میں جو پیسے ہیں تم نے مکہ کی گلیوں میں کمایا ہے، یہ پیسے بھی یہاں پر دے دو۔ جب وہاں مدینہ پہنچے اللہ کے نبی کی خدمت میں، عبد الرحمن تم کیسے آ گئے ہو مدینہ؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آیا کیا؟ میں تو لٹ گیا، بیوی چھن گئی، بچے چھن گئے، روپیے پیسے چھن گئے، کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ کے نبی کا جملہ تھا کہ عبد الرحمن اگر تم نے اپنے ایمان کو بچا لیا تم نے سب کچھ کما لیا ہے، ایمان بچا لیا، ایمان کی حفاظت کر لیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ چھوٹا سا کاروبار پنیر کا لے کر کے شروع کرتے ہیں، چند دنوں میں اتنا مال کما لیتے ہیں، مختصراً آپ کو بتاؤں کہ مالدار ہو جاتے ہیں اور شادی بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا نہیں ہے شادی اتنی مختصر ہو رہی ہے، تھوڑا سا کچھ اثر دیکھا، زردی دیکھے جسم میں، کپڑے میں، عبد الرحمن کیا بات ہے تمہارے لگ رہا رنگ بدلا ہوا ہے، بہت خوشی میں لگ رہے ہو۔ اللہ کے نبی کو پتا نہیں میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ اکبر عبد الرحمن، لگتا ہے تم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ سونا بن جاتا ہے، دکان دیتے ہو دکان میں فائدہ ہی فائدہ، کھیتی باڑی کرتے ہو اس میں برکت ہی برکت، تم اگر پڑھاتے ہو جو سیلری ملتی ہے اس میں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زبان سے اتنا سننا تھا، اس دن کے بعد سے جب سے میں نے کوئی تجارت کیا، کسی کام میں ہاتھ ڈالا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام کو میرے لیے سونا بنا دیا۔ یہ ہے اس آیت کا فائدہ
کہ اگر تم سیدھی بات کہو گے، سچی بات کہو گے تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام کاموں کو سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ تمہارے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ مولانا بیٹھے ہیں اور دلہا بھی مولانا سلفی ہیں، ان سے پوچھئے فقد فازا اگر کہہ لیں تو کافی تھا، اگر صرف اللہ تعالیٰ اتنا ہی کہہ دے فقد فازا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اتنا کافی تھا، لیکن اللہ نے پھر لایا فوزن، فازا کے بعد لایا فوزن، پھر لایا عظیما، اس کی صفت لے کر لایا، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، سیدھی ساتھ سچی بات کہی، اس نے چھوٹی موٹی کامیابی حاصل نہیں کی، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، دنیا کے تمام کامیابیوں سے سارے کاموں میں آگے بڑھ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بشارت دیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ دین جو ہے دنیا سے الگ نہیں ہے، دنیا کے سارے کام ہمیں سیدھے اور سچے باتوں میں رہ کر کے ہی ان کو دنیا کے سارے کام کو حل کرنا ہی پتہ چلا۔ اسی طرح تیسری آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو تم اللہ سے ڈرو اور ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کا فرما بردار بن کر کے رہو۔ اور آپ لوگوں سے پوچھا جائے آج ابھی اس وقت کیا آپ میں سے کون کون ہے جو فجر کی نماز پڑھے ہیں؟ اگر پوچھا جائے کون ہے جو آج فجر کی نماز پڑھے ہیں، کتنے لوگ کا ہاتھ اٹھیں گے؟ تھوڑے سے لوگ کا ہاتھ اٹھیں گے، نہیں اٹھیں گے آپ۔ ابھی پوچھا جائے ظہر کی نماز کون کون پڑھے ہیں، چند لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے، یہ حقیقت ہے، سمجھ بات آئی نا؟ اور یہاں پر آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو اللہ رب العالمین سے ویسے ہی ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں رہنا کہ اللہ کا فرما بردار بن کر کے۔ شادی ہو رہی ہے، بیٹا ہے تو یہ شان میں نہیں آستین چڑھا کر کے، بیٹا ہے 3 لاکھ لوں گا، 2.5 لاکھ پیسہ لوں گا، 2.5 لاکھ لوں گا۔ ارے یہ تو سماج میں معاشرے کی حالت کو بگاڑ کر کے رکھ دیا، بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ بیٹی کوئی اس کو جنم دے کر کے، اس کی پرورش کر کے، نکاح کر کے، پڑھا کر کے، اس کے گھر میں جو ہونا چاہیے صرف دین اور اسلام کی وجہ سے تعلیم و تربیت کے بعد آپ کے حوالے کر رہے ہیں ان کے ماں باپ، ان کے والدین، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، شادی میں 2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، یہ سماج کی حالت ہے۔ آج اگر سماج میں کسی لڑکے کی جانب سے شروع میں آواز نکالی جاتی ہے مجھے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس گھر میں رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں لڑکی والے، کہ نہیں یہ تو لڑکا میں کوئی عیب ہے یا گھرانے میں کوئی کمی ہے۔ یہ حالت کر دیا ہم لوگوں نے سماج کی، یہ حالت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پیسے نہ لینے کی وجہ سے، آخر کیا وجہ ہے کہ پیسہ نہیں لیا جا رہا ہے، یا تو لڑکے میں کوئی کمی ہے یا گھرانہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ آج کے دور میں 3 لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھ سے، اگر نہیں سنتی شادی کرائیں گے تو الحمدللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شادی ایسی ہوتی ہے لڑکا اپنے آپ کو دبا ہوا اور کچلا ہوا نہ سمجھے، شان کے ساتھ کہے الحمدللہ میں ایسی شادی کیا ہوں کہ میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، جہیز کا مطالبہ میں نے نہیں کیا، شان سے کہے، شان سے جیے، لوگوں کے سامنے بیان کرے اور لوگوں کو بھی ترغیب دلائے۔ الحمدللہ میری مطابق آج جو شادی ہے، جو عقد ہونے جا رہا ہے، الحمدللہ یہ عقد بھی انہی شادیوں میں سے ایک شادی ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر کوئی ڈیمانڈ اور کوئی بھی جہیز کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھی، جس کو میں نے بیان کیا۔ آپ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ چھوٹے بڑے نوجوان بزرگ جو بھی ہیں
نماز پڑھیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں. اور ایک منٹ دلہا ہے جناب ابو سفیان سلفی بن نور الحق اور دلہن بی بی سبیحہ خاتون بنت اکبر حسین. عائشہ خاتون بنت اکبر حسین، بی بی عائشہ خاتون بنت اکبر حسین کے ساتھ نقد مہر 10,000 روپے کے عوض کیا جاتا ہے. کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ الحمدللہ انہوں نے کہہ دیا نکاح قبول ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلہا اور دلہن کو ایک دعا دیتے تھے مبارکبادی کے لیے، جو ہم لوگ نہیں دیتے ہیں گاؤں میں. ہم دعا پڑھ رہے ہیں، آپ بھی اس دعا کو پڑھیے. بارک اللہ لکا و بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہ رب العالمین آپ دونوں کو، پڑھیے ترجمہ پڑھیے، اللہ رب العالمین آپ دونوں کو خوب برکتیں عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین آپ دونوں کو ہر طرح کے اچھے کام میں اتفاق رائے عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین آپ دونوں کے بیچ میں ایسی محبت پیدا فرمائیں جیسی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیچ میں تھی. آپ کی زندگی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی بنے، صحابہ اکرام کی مثالی زندگی بنے. آمین. بہت اچھی بات ہوئی.